اچھا، جب بھی کوئی نیا فوڈ بزنس شروع کرنے کا سوچتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ذائقے، پیکیجنگ، مارکیٹنگ، یہی سب نا؟ لیکن کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ ایسی طاقتیں بھی ہیں جو ہمارے پسندیدہ سنیکس کی قیمت اور یہاں تک کہ وہ ہمیں ملیں گے بھی یا نہیں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، بات ہو رہی ہے سیاسی عوامل کی، جو کسی بھی فوڈ بزنس کی کامیابی یا ناکامی میں ایک خاموش مگر بہت ہی فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ اب یہ سوال سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے کہ بھئی سیاست کا کھانے پینے کی چیزوں سے کیا لینا دینا، لیکن یقین کیجئے اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ حکومتی پالیسیوں سے لے کر عالمی تجارتی معاہدوں تک ہر ایک چیز کا ہماری پلیٹ پر سیدھا سیدھا اثر ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق آخر ہے کتنا اہم۔ تو چلے سب سے پہلے آج کی بات کرتے ہیں۔ اس حصے میں ہم ان فوری سیاسی عوامل پر نظر ڈالیں گے جو اس وقت فوڈ بزنس پر براہ راست اثر ڈال رہے ہیں، مطلب حکومت کی طرف سے ملنے والی سبسڈی، ٹیکس اور دوسرے جو بھی قوانین ہیں۔ دیکھیں، کچھ سیاسی عوامل بالکل ایک موافق ہوا کی طرح ہوتے ہیں۔ سوچیں جیسے کوئی کشتی ہوا کے رخ پر کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے نا؟ بس یہ ویسی ہی پالیسیاں ہیں جو کاروبار کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں، ان کا سفر آسان اور تیز بنا دیتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ موافق ہوائیں چل کیسے رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ حکومتیں نئے کاروباروں، خاص طور پر سٹارٹ اپس کو آسان قرضوں اور ٹیکس میں چھوٹ کے ذریعے سپورٹ کر رہی ہیں۔ پھر جب حکومت خود صحت مند کھاؤ صحت مند جیو جیسی مہم چلاتی ہے تو وہ صحت بخش سنیکس کے لیے ایک بنی بنائی مارکیٹ تیار کر دیتی ہے۔ اور تیسرا، جب صارفین کسی پروڈکٹ پر FSSAI جیسا معیار کا نشان دیکھتے ہیں تو ان کا بھروسہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ سخت جانچ پڑتال سے گزری ہے۔ لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ کچھ سیاسی عوامل مخالف ہوا کی طرح ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ہوا کے مخالف سمت میں کشتی چلا رہے ہیں، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے دگنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہی سیاسی رکاوٹیں ہیں جو کاروبار کی رفتار سست کر دیتی ہیں۔ یہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں، عام سٹارٹ اپس کے لیے تو مدد موجود ہے، لیکن اگر کوئی خاص طور پر آرگینک پروٹین بارز بنانا چاہے تو اس کے لیے شاید کوئی مخصوص گرانٹ نہ ہو۔ پھر یہ سوچیں کہ آپ نے ایک نئی پروڈکٹ بنائی لیکن اس کی منظوری کی فائل مہینوں تک کسی دفتر میں پڑی رہے تو یہ وقت اور پیسے کا کتنا بڑا ضیاع ہے۔ اور اگر کوئی اپنا کاروبار پنجاب سے سندھ تک پھیلانا چاہے تو اسے دونوں صوبوں کے الگ الگ قوانین سے نمٹنا پڑتا ہے، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے آج کی صورتحال تو دیکھ لی، اب ذرا آگے دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اس حصے میں ہم ان ابھرتے ہوئے رجحانات پر بات کریں گے جن پر ہر فوڈ بزنس کو گہری نظر رکھنی چاہیے، جیسے کہ پائیداری اور صحت سے متعلق نئی پالیسیاں۔ اب وہ زمانہ چلا گیا جب پیکٹ پر قدرتی یا ہیلتھ لکھ کر کچھ بھی بیچ دیا جاتا تھا۔ حکومتیں اب شفافیت پر بہت زور دے رہی ہیں۔ بہت جلد شاید ہمیں پیکٹ کے سامنے ہی واضح طور پر لکھا نظر آئے کہ اس میں کتنی چینی یا نمک ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کئی یورپی ممالک میں ہوتا ہے۔ جو کمپنیاں پہلے سے ہی ایمانداری سے لیبلنگ کر رہی ہیں وہ اس دوڑ میں یقیناً آگے رہیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہو سکتا ہے۔ حکومتیں اب خواتین کی صحت کے مسائل جیسے آئرن کی کمی کو حل کرنے کے لیے پروگراموں میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اس سے ایسی کمپنیوں کے لیے نئے دروازے کھل رہے ہیں جو خاص طور پر حاملہ خواتین یا بچوں کے لیے فورٹیفائڈ سنیکس بناتی ہیں۔ یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ صرف ایک ٹرینڈ نہیں بلکہ ایک پوری تحریک بنتی جا رہی ہے۔ حکومتیں اب ان کاروباروں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں جو اپنے اجزاء مقامی کسانوں سے خریدتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ریسٹورانٹ جو فخر سے بتاتا ہے کہ اس کی تمام سبزیاں قریبی فارم سے آتی ہیں، یہ نہ صرف مقامی معیشت کو مضبوط کرتا ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق بھی بناتا ہے۔ چلیں اب ذرا اور بڑے پیمانے پر سوچتے ہیں۔ ہم نے آج اور کل کی بات تو کر لی، لیکن آنے والی دہائی میں کیا ہوگا؟ اس حصے میں ہم ان بڑی عالمی تبدیلیوں پر بات کریں گے جو فوڈ انڈسٹری کی پوری شکل ہی بدل کر رکھ دیں گی، جیسے موسمیاتی تبدیلی اور ٹیکنالوجی کی ترقی۔ یہ ایک بہت بنیادی تبدیلی ہے۔ حکومتیں اب یہ سمجھ رہی ہیں کہ ذیابیطس جیسی بیماریوں کے علاج سے کہیں بہتر ہے کہ ان سے بچاؤ پر پیسہ خرچ کیا جائے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں کم چینی، کم نمک اور زیادہ غذائیت والے کھانوں کی مانگ صرف بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔
یہ اس شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے ایک مستقل اور بڑھتا ہوا موقع ہے۔ اب ذرا عالمی سطح پر سوچیں۔ فرض کریں پاکستان میں عام سے معیاری سنیکس بنانے والی ایک کمپنی کو مشرق وسطیٰ کے ساتھ ایک نئے تجارتی معاہدے کی وجہ سے اچانک ایک بہت بڑی مارکیٹ مل سکتی ہے۔ یہ معاہدے ان کاروباروں کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں جو عالمی سطح پر سوچنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اور آخر میں پائیداری یعنی سسٹینیبلٹی، یہ اب کوئی فیشن کی اصطلاح نہیں رہی، اب یہ ایک قانونی ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ وہ کمپنیاں جو ماحول دوست پیکیجنگ استعمال کرتی ہیں، پانی کا ضیاع کم کرتی ہیں اور اپنے کسانوں کو مناسب معاوضہ دیتی ہیں، وہی مستقبل میں کامیاب ہوں گے۔ تو ہم نے موافق ہوائیں دیکھیں، مخالف ہوائیں بھی سمجھیں اور مستقبل کے رجحانات پر بھی بات کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب معلومات کا کرنا کیا ہے؟ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ایک کاروبار اس پیچیدہ سیاسی ماحول میں کیسے اپنی راہ بنا سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ رہا ایکشن پلان۔ ایک طرف آپ کے پاس مواقع ہیں، حکومت کی SME اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی مارکیٹنگ کو عوامی صحت کی مہمات سے جوڑیں، نئی برآمدی منڈیوں کو تلاش کریں، اور دوسری طرف ان خطرات سے بھی نمٹنا ہے۔ اپنے منصوبوں میں دفتری تاخیر کا مارجن رکھیں، سخت ہوتے قوانین پر اپڈیٹ رہیں۔ کامیاب وہی ہوگا جو ان مواقع سے فائدہ بھی اٹھائے اور خطرات سے بچنے کی منصوبہ بندی بھی کرے۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، چاہے اپنا کاروبار ہو یا صرف ایک صارف کے طور پر سوچیں۔ پائیداری سے لے کر صحت کی پالیسیوں تک، ان تمام تبدیلیوں میں سے وہ کون سی ایک تبدیلی ہے جسے نظر انداز کرنا سب سے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی شاید مستقبل کی کامیابی کی بنیاد بنے۔